السلام علیکم خواتین و حضرات. سانحہ ساہیوال پر پورا ملک غمگین ہے اور ایسے واقعات واقعتاً دل کو رلا دیتے ہیں. اس موقع پہ بھی سیاسی جماعتوں نے پوائنٹ اسکورنگ کا گیم سٹارٹ کیا ہوا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی کے غلام سرور صاحب جو ہیں، محمد سرور صاحب جو ہیں، ان کے اس بیان کی مذمت کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے چودھری صاحب. یہ کیا بیان ہے؟ اگرچہ یہ حقیقت ہے دنیا میں اس سے بھی زیادہ گندے چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ہم ان کو سامنے لا کر اس حادثے کی جو دہشت ہے اور جو اس کی خرابی ہے اس کو کمتر ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بہت غلط، بہت بے بنیاد، بالکل غلط چیز ہے. میں بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں، آپ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، لیکن میں اس بات پر آپ کی مذمت کرتا ہوں. ایک دوست بڑے ممتاز صحافی طہارت خان صاحب نے ابھی کہا، ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیسے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے آدمی کو جو ہے آپ کنڈیم کر رہے ہیں. میں نے کہا یہی فرق ہے پی ٹی آئی میں اور دوسری جماعتوں میں کہ ہم غلط بات کو غلط کہہ سکتے ہیں. یہی قائد کی ہمارے جو ہے ٹیچنگ ہے کہ حتیٰ کہ عمران خان نے ایک دفعہ کہا اگر میں غلط چلوں تو مجھے روک دینا، میرے پھر ساتھ نہیں دینا. تو جو بھی اگر غلط بات کہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا دوسری جماعت کا ہو، اس کو غلط کہنا چاہیے. ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ چلا کہ جو دوسری بڑی جماعتیں ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں، ورکرز ہیں، وہ اپنی جماعت کے لیڈر کی بھینس کے گوبر کو بھی گاجر کا حلوہ بتاتے ہیں. اس حد تک اس پارٹی کی سب غلط باتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، غلط بیانات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. پی ٹی آئی میں یہ رواج نہیں ہے، یہ تھنکنگ نہیں ہے، اور یہی تھنکنگ ہمیں ان سے ممتاز کرتی ہے، ڈیفرنٹ رکھتی ہے. اگر آپ اپنی جماعت کے، اپنی پارٹی کے یا اپنے لیڈر کے کسی غلط بیان کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ غلط ہے، اس کو آپ غلط نہیں کہتے، تو آپ ذہنی طور سے غلام ہیں. اور اگر آپ اس غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھتے تو پھر آپ جہالت کے اعلیٰ ترین مقام پر کہیں فائز ہیں. پی ٹی آئی کی سوچ یہ سوچ نہیں ہے. اچھا، اب آئیے ذرا تھوڑا سا اور مختصر جائزہ لیجئے. دیکھیے یہ جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے، کسی ایم این اے نے جا کے ان لوگوں کو قتل کر دیا، یہ تاثر غلط ہے. اب کچھ کمزور دماغ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر اس لیے کرایا گیا ہے کہ مارشل لا لگایا جا سکے یا فوجی عدالتوں کے قیام، جو ووٹنگ جو ہے اس کو وہ منظور کرایا جا سکے. دیکھیے یہ جو ناپختہ سیاسی دماغ ہوتے ہیں جو پروپیگنڈے مشینری کے آگے چلتے ہیں اور ہر بیجا بات پہ کہیں وہ عقل کا فیصلہ نہیں کرتے، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب کچھ لوگ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن سے. سانحہ ماڈل ٹاؤن کی اگر سزا ہو گئی ہوتی تو یقین جانیے اس کا بڑا اثر ہوتا، لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن کے وزیر اعلیٰ بھی زندہ ہے، وہ رانا ثناء اللہ بھی زندہ ہیں، وہ پولیس آفیسران بھی زندہ ہیں، کوئی آج تک نہیں پکڑا گیا، 14 آدمی کو مارا گیا. لیکن یہ کہہ کہ ہم جان نہیں چھڑا سکتے اس حادثے سے. اب حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو پی ٹی آئی کا فرض ہے کہ وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مجرموں کو بھی پکڑے، سانحہ ساہیوال کے مجرموں کو بھی پکڑے. یہ دونوں ڈیوٹی جو ہے یہ اب ہماری، یہ پی ٹی آئی کی ڈیوٹی ہے. اور جب وہ ایسا کرنے جائیں گے تو کہیں گے جمہوریت خطرے میں آ گئی اور ذاتی انتقام لے رہے ہیں. جب بھی کرپٹ اور بدماش لوگوں پر ہاتھ ڈالو تو وہ مظلومیت کی چادر اوڑھنے لگتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ پورے اہل پاکستان جو ہے، یار اب اتنا وقت گزر گیا ہے، کچھ عقل کے ناخن لیجئے، کچھ سوچئے. کیسے وہ بچے
کیا اب کچھ لوگ جو مذہب کو نہیں مارتے ہیں دشمن، وہ یہ کہتے ہیں بار بار لفظ مدینہ کو لا کے بدنام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کیوں ایسی توہین کر رہے ہیں، اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے؟ نہیں، مت کیجیے ایسی باتیں، آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی بہت بری طریقے سے، اور اس کا دنیا بھی خراب ہو جائے۔ مدینہ کو کونی مارنے کی کوشش مت کیجیے، یہ بغض اپنے دل میں مت رکھیے مدینہ کے لیے کہ یہ مذہب دشمن قوتیں جو ہیں کہ مذہبی ریاست مدینہ دیکھ لی، یہ ایسی ایسی جو پوسٹنگ کر رہے ہیں، اس سے دور رہیے، آپ کے سامنے آ جائے گا کسی بھی شکل میں یہ عذاب۔ ایک اچھی نیت سے ایک بات کی گئی ہے کہ ایک ایسا ریاست مدینہ جیسا ماڈل تیار کیا جائے اور اس کی طرف پیش رفت کی جائے، تو اس کو ایسے بدنام کرنے کا چسکا مزہ مت لیجئے، زیادہ یہ چسکے مزے بازی جو ہے نا، یہ آپ کو بہت مہنگی پڑے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک انسان کی حیثیت سے سوچئے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، وہ بچے ماں باپ سے جدا ہو گئے، اور سرور چودھری صاحب کو سوچنا چاہیے کیا دنیا میں معصوم بچوں کے سامنے ایسے قتل کیے جاتے ہیں؟ ہاں، تحقیق ہو رہی ہے، تحقیق ہونی چاہیے، اور سزا جو ہے وہ ہر صورت میں ملنی چاہیے، اور سزا اس طرح سے نہیں کہ ان کو جیل میں بند کر دیں، سزا اس مرتبہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایک سینگ ہے کہ یو ڈونٹ